إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے روبرو قرض لینے اور دینے اور اس سے متعلق کچھ احکام اور آداب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. زندگی میں کسی بھی انسان پر کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے قرض لینے کے لیے. ہم اس سے بڑھ کر اور کیا تصور کر سکتے ہیں کہ سید الانبیاء خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے حالات آئے کہ آپ بھی قرض لینے کے لیے مجبور ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی آپ پر قرضہ باقی تھا. تو جب آپ پر ایسے حالات آ سکتے ہیں تو دنیا کی کسی بھی انسان پر کسی بھی کونے میں کبھی بھی کسی طرح کے بھی حالات ایسے اس سے یعنی ان حالات سے وہ دوچار ہو سکتا ہے کہ جس میں اسے قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے. بجائے اس کے کہ آدمی اپنی مجبوری اور اپنی ضرورت پر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، ہماری اپنی شریعت اسلامیہ نے اس قرض جیسے ایک عظیم عمل کو بھی سمجھیے کہ جائز اور حلال قرار دیا ہے. لیکن آج اس لیے اس پر بولنے کی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ قرض کیا ہے اور اس کی کیا شریعت کے اندر اہمیت ہے اور یہ کتنی سنگین چیز ہے، اس کی سنگینی جانے بغیر قرض لینے میں بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر قرضہ لیا کر رہے ہیں. اور اس پر بھی مزید یہ اور بھی برائی کہ لوگ سودی قرض میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ ہماری اپنی شریعت وقت پر مجبوری پر جو قرض لینے کی اجازت دیتی ہے تو وہ سود سے خالی قرض لینے کی اجازت دیتی ہے. لیکن آج جس طرح سے ہمارے اپنے پیارے دین کی پیاری تعلیمات کو لوگوں نے پیٹ پیچھے ڈال کر اپنے من کی ہر خواہش پوری کرتے ہوئے جیسے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں تو قرض کے معاملے میں بھی اسی طرح سے اپنی من مانی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو قرض کی نوبت کبھی بھی کسی انسان کو آ سکتی ہے، اسی لیے شریعت نے قرض دینے پر ابھارا بھی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی مقدار قرض میں 1 سے 2 مرتبہ جب دیتا ہے، سمجھیے کہ ہم اگر فرض کر لیں 5,000 روپیہ ایک آدمی کو دیا واپس لے لیا، پھر ایک دوسرے آدمی کو دیا اور واپس بھی لے لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقدار جب کوئی بندہ 2 مرتبہ قرض دے کر واپس بھی لے لیتا ہے تو گویا اتنی مقدار وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے.
اور اس کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام حدیثیں بھی ہیں جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ برابر اللہ تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے میں اگر کوئی آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بندہ اگر اس دنیا میں کسی تنگ دست کی تنگ دستی اور اس کی مجبوری اور اس کی پریشانی اگر دنیا میں دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانیاں اور اس کی تکلیفیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں دور کریں گے۔ تو ایک طرف سے ہمیں قرض دینے کی طرف ابھارا بھی گیا ہے مگر ضرورت مندوں کے لیے، مگر دوسری طرف قرض کتنی سنگین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں قرض سے پناہ مانگنے کی دعا بھی وارد ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قرض لے لینا کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اسے ادا کرنے کی قدرت رکھنا اور اسے وقت پر ادا کرنا یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج قرض لینے والے بڑے آرام سے وقت پر قرض تو لے لیتے ہیں لیکن ادائیگی میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ قرض کتنا سنگین ہے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ شہید جو کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اگر ایک شہید بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اگر وہ اپنے اوپر قرضے کا بوجھ چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، باقی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی سنگین چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ قرض لینے میں کوتاہی کریں یا ادائیگی میں کوتاہی کریں تو آپ اپنے وقت میں ابتدا میں جن لوگوں پر قرضہ ہوتا تھا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایسے 2-3 واقعات آپ کے زمانے میں پیش آئے کہ میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جہاں نماز پڑھانی ہے نماز جنازہ وہاں حاضر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے اللہ کے رسول آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ 2-4 قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں؟ صحابہ بتاتے ہیں ہاں اللہ کے رسول اس بندے پر 2 دینار کا قرض ہے یا 3 دینار کا قرض ہے، 2 الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول پیچھے ہٹ جاتے کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھا لو۔ تو ایک صحابی ابو قتادہ نام کے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کرتے ہیں اللہ کے رسول اس بندے کا جو قرضہ ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ اپنے مال میں سے اسے ادا کریں گے اور یہ میت اس سے بری ہو جائے گا، آپ کہیں میت کے ترکے میں سے تو وہ وصول نہیں کریں گے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول میں یہ اپنی ذمہ داری سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز پڑھا دیتے ہیں اور پھر دوسرے ہی دن ابو قتادہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے 2 دیناروں کا کیا کیا؟ ابو قتادہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول ابھی کل تو اس کو دفنایا گیا ہے، میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول تیسرے دن ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں نے وہ 2 دینار جس کا قرضہ تھا اس کو میں نے ادا کر دیا۔ تو تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی، جب تک قرضے کا بوجھ رہے گا بندہ اپنے قبر میں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے قرض لینے کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرض لیتے ہوئے واقعی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، انتہائی مجبوری کی حالت میں قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن آج بہت سارے لوگ اپنی اپنی من مانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، خاص کر شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر، ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کے لیے جہیز ادا کریں، یا زیادہ سے زیادہ جوڑے ان کو ڈالیں، یا زیادہ سے زیادہ زیورات، تو ایسے لوگ بیکار میں قرض کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں اور وہ چیز ادا کر دیتے ہیں۔ صرف کیا مقصد ہوتا ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا جوڑا دیا، اتنا ہم نے زیور دیا، ہم نے اتنا جہیز دیا، یہ ساری چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کی خاطر قرض لیا کرتے ہیں، اور وہ بھی سودی قرض میں بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ادا کرنے کی باری کب وہ ادا کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یاد رہے کہ قرض لیتے ہوئے آدمی کی نیت بالکل درست ہونی چاہیے، یعنی کہ میں یہ قرضہ اپنی ضرورت پر لے رہا ہوں، مگر جیسے ہی وقت آ جائے گا میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کا مال لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت کے ساتھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے واقعی آسانیاں پیدا کرتا ہے، یا پھر جس نے قرض دیا اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، کسی بھی طرح سے بہرحال اس کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت جبکہ قرضہ لینے والا لیتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ لیتا ہے کہ مجھے اسے ادا کرنا ہے۔ اور وہیں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ لوگوں سے مال لیتا ہے، اینٹتا ہے، اور اس کا ارادہ پہلے ہی سے ادا نہیں کرنے کا ہے، اسے برباد کر دینے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ قرض کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یقیناً ہماری اپنی شریعت میں ضرورت کے تحت اسے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا گیا کہ ہاں آدمی اپنی ضرورت پر لے سکتا ہے، مگر لیتے ہوئے ہی اس کو دو باتوں کا خیال ضرور کرنا ہے کہ ایک تو ادائیگی کا اس کو خیال کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادا کرنے کے امکانات بھی اس کو سوچنا ہے کہ میں یہ قرضہ کیسے ادا کروں گا۔ تو اس لیے ہر آدمی جو بھی اس کے اوپر چھوٹا بڑا قرضے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ صرف آدمی کسی سے روپیہ پیسہ قرضے میں لے، بلکہ آج ہمارے اپنے ماحول میں بہت ساری چیزیں لوگ قرضے پر لیا کرتے ہیں، چاہے دکانداروں سے قرضے کا معاملہ ہوتا ہے، یا بڑے بڑی کمپنیوں میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ مال لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پیمنٹ کریں گے، یہ بھی قرض ہے۔ تو ایسا قرضہ آدمی ضرورت اگر ہے تو لے، ورنہ پھر فوری طور پر اس آدمی کی امانت ادا کر دے، اس کا پیسہ ادا کر دے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو قرضہ لینے کے بعد آدمی اگر ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہاں شریعت ہم کو یہ تعلیم یہ دیتی ہے کہ اگر بندہ واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی خوشحالی تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ قرضہ لینے والا اگر تنگ دست ہے تو آپ اسے مہلت پر مہلت دیجئے، اچھی بات ہے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آپ نے قرضہ دیا مگر وہ بندہ اتنا محتاج ہے کہ ادا کرنے سے قاصر ہے، آپ سے مہلت پر مہلت مانگتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس کو صدقہ ہی کر دیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو اس بندے کے ساتھ جو واقعی محتاج ہے، لیکن جو آدمی اپنی جگہ پر ہر طرح سے گھر میں ساری آسائشیں اس کی اپنی مکمل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کی بیوی بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور پتہ نہیں بلکہ وقت پڑنے پر لوگ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے اور ادھر عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ سب کام جب تک آپ قرضہ نہیں ادا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام نہیں ہوں گے۔ کہ بندہ سب سے پہلے جس طرح سے 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، رمضان میں روزہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح سے قرضہ لینے کے بعد اس قرضے کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ تو
تو آدمی کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الغنی ظلم، اگر کوئی مالدار قرضہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ اس کا ظلم ہے، آپ نے فرمایا، گویا کہ وہ ظالم ہو گیا۔ اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح سے بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات بتا دی کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی چیز آڑے نہیں آتی۔ تو جو مالدار حیثیت ہوتے ہوئے، سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی قرضے کی ادائیگی میں اگر ٹال مٹول کرتا ہے تو یقیناً وہ ظالم ہوا، اور جس کا قرضہ اس کے اوپر ہے وہ مظلوم ہو گیا۔ اور مظلوم کی دعا اگر اس بندے نے کوئی بد دعا کر دی آپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کیے بغیر اس کو رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں قرضے کے تعلق سے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قرضہ لینا یہ خود کافی نہیں بلکہ اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ قرضے کی ادائیگی کے آداب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ خیرکم احاسنکم قضاء، قرضہ لینے کے بعد تم میں بہتر وہ ہوتے ہیں جو ادائیگی میں بہتر طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں۔ بہتر طریقے سے ادائیگی کرنے میں وقت جو مقرر کیا گیا اس سے پہلے ادا کرنا بھی داخل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے کی مہلت لی ہو، مگر آپ کے پاس 3 مہینے میں سارے حالات بہتر ہو گئے اور آپ فوری جا کر اس کا قرضہ ادا کر دیں، تو یہ بہتر طریقہ ہوگا ادائیگی کا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ثابت ہوئے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرضہ جتنا آپ نے لیا تھا اس سے بڑھ کر بھی آپ ادا کریں گے۔ مگر یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ قرضہ دیتے وقت آپ نے کوئی شرط نہ رکھی ہو کہ میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد آپ 12,000 لوٹائیں گے تو یہ عین سود ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ لیکن آپ نے وقت پڑنے پر کوئی بندہ ضرورت مند آپ سے قرضہ مانگا اور آپ نے قرضہ اس کو ادا دے دیا، اور وہ بندہ جب آپ کو قرضہ لوٹا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اس بندے نے میرے ساتھ احسان کیا تو اس کے احسان شناسی کا، احسان مندی کا یہ جو تقاضا ہے کہ میں اس کو واپس لوٹاتے ہوئے اس کو میں کچھ زیادہ دے دوں، 10,000 کی جگہ 12,000 دے دوں، 11,000 دے دوں، تو قرضہ دینے والے کے لیے یہ اماؤنٹ لینا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسے جناب آپ نے کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی قرضہ تھا۔ جب حضرت جابر قرضہ لینے کے لیے گئے تو آپ نے ان کو قرضہ جتنا تھا وہ بھی دیا اور کچھ ایکسٹرا بھی آپ نے دیا تھا۔ اور ویسے ہی اونٹنیوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی عمر کی اونٹنی کسی سے قرضے میں لی تھی، اور جب وقت آ گیا اس کو ادا کرنے کا، آپ کے اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اونٹوں میں دیکھو کہ اس بندے سے جو اونٹنی لی گئی تھی اس عمر کی اونٹنی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ گئے اور آ کر بتایا اللہ کے رسول ویسی اونٹنی تو نہیں، اس سے سب کے سب اچھی ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی دے دو، ضروری نہیں کہ جتنا ہم نے لیا تھا، جیسا لیا تھا ویسا ہی دیں، اس سے بہتر بھی ضرور ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ تو تب آپ یہی بتاتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہوتے ہیں جو قرضہ ادا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مگر اس میں یہ بات شروع سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ پہلے سے قرضہ دیتے وقت آدمی یہ شرط نہیں رکھنا ہے کہ میں آپ کو 10 دے رہا ہوں تو آپ 6 مہینے کے بعد 12 لوٹائیں گے تو یہ سود ہے۔ آپ قرضہ دے دیے لیکن وہ بندہ آپ کو ایکسٹرا دے گا نہیں دے گا اس کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن اس کے حالات اللہ تعالیٰ نے اتنے بہتر بنا دیے کہ وہ آپ کے احسان کو مانتے ہوئے قرضہ واپس لوٹاتے ہوئے اگر آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہے، 10 کی جگہ 20 بھی اگر دے رہا ہے، آپ کے لیے دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ سب باتیں قرضے کے تعلق سے ہمیں احکام اور آداب ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بات یہ بھی جو عام ہوتی ہے کہ قرضہ
آدمی کے اوپر ہوتا ہے اور اچانک وہ فوت ہو گیا، فوت ہو جانے کے بعد اپنے پیچھے جو کچھ بھی وہ جائیداد روپیہ پیسہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اکثر وارثین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرضہ ان کے اوپر تھا اور وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی ساری چیزوں کے ہم وارث ہو گئے، ہم قرضہ نہیں ادا کریں گے۔ یاد رہنا چاہیے کہ ترکے میں سے وارث کو اسی وقت حق ملتا ہے جب مرنے والے کا قرضہ اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ سب پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہی وارث کا حق ہے۔ مرنے والا اپنے اوپر سمجھیے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ کا قرضہ چھوڑ گیا اور اسی کے ساتھ اپنے پیچھے گھر بار چھوڑ گیا، گاڑی چھوڑ گیا، بینک بیلنس چھوڑ گیا، تو اس پہ وارثین کا کوئی حق اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کے قرضے کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ پورا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے گا وہی وارثین کا حق ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور خاص کر قرضے کی بوجھ سے آدمی کو حتی الامکان اپنی جگہ پر جس قدر ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرضہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے بہت سارے وارثین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی باپ کا قرضہ ادا کرنے سے مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیوں ادا کریں گے، قرضہ تو انہوں نے لیا تھا، آپ کے اپنے باپ ہیں اور وہ جب تک ان کا قرضہ ادا نہیں کیا جاتا تب تک ان کی روح معلق رہے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرضہ سب سے پہلے لینے ہی سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس میں اسے قرضہ لینے کی پڑ رہی ہے تو قرضہ لے سکتا ہے، مگر وہ قرض سود سے خالی ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر لوگ قرضہ لینے والے ایسے نکلتے ہیں کہ قرضہ وقت پر ادا نہیں کرتے یا لینے کے بعد انکار کر دیتے یا دیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے قرض دینے کی حیثیت رکھنے والے بھی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے، یہ سوچتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں وہ۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنا بڑا قرضہ دیتا نہیں جس کی وجہ سے ہم سودی قرض لینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ سودی قرضہ عام طور پر لینے والے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مجبوری ان کی نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو قرض کی بوجھ سے بچائے رکھے، اور جن جن لوگوں پر بھی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر انہیں اپنے قرض کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.